یہ جو قتل کا مقدمہ تھا شاہ جی پر، اس کا جو گواہ تھا لدھا رام، ہندو تھا، ہندو ہے، ہندو سرگودا کا تھا لدھا رام۔ شاہ جی جب عدالت میں آئے نا تو لدھا رام کھڑا تھا۔ شاہ جی، کسی نے کہا شاہ جی اے وے لدھا رام۔ شاہ جی لدھا رام کے قریب سے گزرے، شاہ جی نے فرمایا لدھا رام، اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے۔ لدھا رام تو اس کا قائل ہی نہیں، لدھا رام تو اگلی عدالت کا ہندو ہے۔ شاہ جی نے کہا گواہی دو گے جھوٹی، اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگے گی۔ لدھا رام اندر گیا، انہوں نے نام پوچھا، نام بتایا، انہوں نے کہا تم گواہ ہو شاہ جی نے یہ جملے کہے ہیں۔ لدھا رام نے کہا جی نہیں کہے، نہیں کہے۔ تم نے کیوں لکھے؟ اس نے کہا مجھ سے ایس پی نے لکھوائے، میں نے نہیں لکھے۔ کیا تاثیر ہے شاہ صاحب کی۔ اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو سناؤں، لطیفے کا لطیفہ ہے۔ شاہ جی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، انگریز کے خلاف سول نافرمانی، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے۔ کس رنگ کے کپڑے پہن کے؟ احتجاج۔ وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے آر باہر نکلتے، پولیس گرفتار کر لیتی۔ ایک دن پولیس نے خسریاں نو ویکھیا، انہاں خسریاں سرخ رنگ دے کپڑے پائے، انہاں سمجھا اے بھی آر نے، انہاں خسریاں نو پھاڑ لیا بھئی یہ سول نافرمانی کر رہے ہیں۔ خسروں کو پکڑ کے لے گئے تھانے۔ کسی نے شاہ جی کو بتایا شاہ جی خسرے پھڑے گئے جے تے صبح عدالت وچ پیش ہونا، تو جج نے پوچھنا ہے تم نے جلوس نکالا؟ انہوں نے کہنا ہم نے تو جلوس کو نہیں نکالا، اخباروں میں خبر چھپ جائے گی آر نے معافی مانگی، معافی مانگی تو رہائی ملی۔ شاہ جی نے کہا میری خسرے نال ملاقات کرو۔ ملاقات ہوئی، شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کہا ان سے، پتہ نہیں کیا کہا۔ صبح جب خسرے عدالت میں گئے نا تو ایک خسرہ پہلے نا کمرے میں داخل ہو کے اس نے جج کو دیکھا۔ جج تھا، داڑھی صاف، مونچھیں صاف، تو دوسرے خسروں کہتا ہے آ جاؤ اپنی برادری ہے، آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ خسرے پیش ہوئے، جج کہتا ہے تم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، تم نے جلوس نکالا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ تو خسرے کہتے ہیں سن نہیں پتا دفعہ 144 کی ہوندا، اسا تا مولویاں دے نال ہوں، اسا تا مولویاں دے نال۔ مزہ ہے نا شاہ جی کا، کیا اثر ہے اللہ نے شاہ جی کو دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج حیران ہوا، کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے۔ دیوبند کے سکوت نے بغل سے لٹھا نکالا، میز پہ بچھایا، فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے علماء تھے۔ اسی عدالت میں مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہیں، اکٹھی پیشی ہے، اکٹھی۔ مفتی کفیت اللہ بھی وہی ہیں، مولانا سعید احمد دیل بھی وہی ہیں۔ جج فارغ ہوا تو کہتا ہے ابوالکلام۔ مولانا ابوالکلام چپ، اس نے کہا ابوالکلام چپ۔ لیڈر نے کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، کہو نا میں حاضر ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ یہ تو لوگ مجھے ابوالکلام کہہ دیتے ہیں میری خطابت کی وجہ سے، میرے تکلم کی وجہ سے، میری فصاحت کی وجہ سے ابوالکلام کہہ دیتے، یہ میرا نام نہیں، اس کو کہا میرا نام لے کے بلائے۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہ احمد محی الدین۔ اس نے کہا احمد محی الدین والد فلاں۔ اس نے کہا
قوم سید، جج کہتا ہے پیشہ، مولانا ابوالکلام کہتے ہیں پیشہ تو بتاتا ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا نام لکھا، والد کا نام لکھا، قومیت لکھی، پیشہ کیوں نہیں لکھوں گا؟ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا، تو مقابلہ کرے گا ہمارے علماء کا، پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت۔ اس کا قلم منہ میں آیا، کہتا ہے ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں مولانا ابوالکلام نے ایک جملہ کہا، کیسے لوگ تھے یار یہ، کیسے لوگ تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، یہ مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑے ہیں، یہ مولانا سعید احمد دہلوی کھڑے ہیں، یہ میری جوانی کے دوست ہیں، تے جوانی دے دوستاں کولو دوستاں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں؟ ان تینوں سے پوچھ لے، ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ شراب پی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ جھوٹ بولا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے یوں کہا، تو شاہ جی نے موچی دروازے میں کہا مرزا قادیانی تین تے نبوت دا دعویٰ سجیا ہی نہیں۔ ابوالکلام آزاد نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو جھوٹا پر سچ جاتا کہ جب سے ہوش سنبھالا زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہوش میں ہوں۔ جج کہتا ہے 6 مہینے قید با مشقت، لکھی اس نے۔ اس کے ذہن میں تھا مولوی یہ یرک جائے گا، اور مولوی جو یرکیا تو مولوی کہے گا سبقت لسانی ہو گئی، یہ ساڈی بولی کیا ہو گئی؟ سبقت لسانی ہو گئی۔ تو آڈی بولی ہے یو ٹرن، یہ تو آڈی بولی۔ سبقت لسانی کا مطلب ہے کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور گیا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، یعنی یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ بولے گا، کوئی معذرت کرے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سزا سن کے ایک جملہ کہا، خدا دی قسم مزہ ہی آگے، انہی کی زبان میں دہرانے لگا ہوں، آپ کتنا لطف لیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مان کہ یہ ہستیاں علماء دیوبند نے پیدا کی، مدرسوں کی پیداوار تھے یہ اتنے بڑے بڑے مفسر۔ تو ذرا دیکھ تو تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھ ذرا، تجھے پتہ چلے مفسر کسے کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کون ہوتا ہے۔ اور وٹا پٹو تے تھلوں شیخ الاسلام نکلدا، کہتا ہے میں شیخ الاسلام ہاں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام، شیخ الاسلام ایک ہی تھا اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھا۔ تو دیکھ تو صحیح شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھ وقت کا ابن حجر مولانا انور شاہ کشمیری، تو دیکھ اس پائے کا تیرے پاس کوئی ہو تو نہیں۔ آج بڑے فنے خان بنے پھرتے ہیں، دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور اساں پاکستان بنایا، اساں ہم نے بنایا ہے پاکستان، تساں بنایا پاکستان، ہم نے بنایا ہے پاکستان۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو
سکول کے پڑھے لکھے، کالج کے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہیے گا، پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان پہ حکومت کون کرتا تھا؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ اگر انگریز یہاں سے نہ نکلتا پاکستان بنتا؟ اگر انگریز یہاں سے دفع نہ ہوتا ہندوستان سے تو پھر پاکستان بنتا؟ ناممکن تھا نا۔ پاکستان بنانے کے لیے انگریز کو دھکا دینا، انگریز کو یہاں سے نکالنا ضروری تھا، ضروری تھا۔ تیرے وڈیروں میں کسی نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی ہو اور ایک دن کی جیل کاٹی ہو، سامنے لا، لے آ۔ ادھر ہمارے دیکھ چونے کی بھٹیوں میں جلائے گئے، درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ، تنوں کے ساتھ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کالا پانی میں انہیں قید کر دیا گیا، مالٹا کی جیل میں انہوں نے 4-5 سال قیدیں کاٹی ہیں۔ انگریز کو نکالنے میں سب سے اہم کردار علماء دیوبند کا ہے۔ تو رپورٹ پڑھ جا کے، برطانیہ میں آ جا، چل جا۔ جب یہاں تحریک چل رہی تھی تو جو لوگ یہاں جائزہ لینے کے لیے آئے کہ کیا وجہ ہے انگریز کمزور ہو رہا ہے اور نکلنے پہ مجبور ہو رہا ہے، کیا رپورٹ دی تھی وہاں انہوں نے جا کے؟ انہوں نے کہا تھا جب تک دیوبند کا مدرسہ قائم ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے ہیں، نہیں ٹک سکتے، نہیں ٹک سکتے۔ یار پتہ نہیں انہوں نے میرا پتہ لگ گیا کہ میں گل کرنے لگا، واقعی میں یہ بات کرنے لگا تھا، بالکل میں یہاں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں تھا۔ تو ادھر آ، دینی مدارس نے کیا دیا؟ کتنے علماء کے نام میں نے لیے، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد ضیاء الحق، مولانا اعزاز علی، اور دینی مدارس نے اور دینی تعلیم نے قوم کو دیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے وہاں بھچراں کے خراب آباد میں ڈیرا لگایا، خود بھی ریت پر بیٹھا ہے، طلبہ بھی ریت پہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مطبخ ہے، نہ کوئی اعلیٰ درجے کے کمرے ہیں، نہ کوئی چندہ، نہ سپیکر، نہ جلسہ، نہ سٹکر، نہ اشتہار، بیٹھا ہے جنگل میں اور اس نے لگا دیا ہے قرآن کا منگل۔ پھر لوگ ٹوٹ پڑے اس پر، کوئی ہندوستان سے، کوئی بنگال سے، کوئی روس سے، کوئی دلی سے، کوئی دیوبند سے، کوئی اٹک سے، کوئی گجرات سے، کوئی اٹک سے، کوئی گجرات سے، کوئی پنڈی گھیب سے اس کی خدمت میں پہنچے، وہ شاگرد پہنچے، علماء پہنچے، اس نے ان پر قرآن کا رنگ چڑھایا، تصوف کا رنگ چڑھایا، قرآن کا رنگ چڑھایا۔ کسی کو غلام اللہ خان سے شیخ القرآن بنا دیا، کسی کو سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے پیر طریقت بنا کے رکھا، کسی کو قاضی شمس الدین سے رئیس المحدثین بنا دیا، کسی کو مولانا محمد امیر سے شیخ التفسیر بنا دیا، اور کسی کو مولانا محمد طاہر سے مفسر قرآن بنا کے رکھا۔ یہ جہاں گئے کنجمن بن گئے، جہاں جہاں مولانا حسین علی کا شاگرد گیا نا وہاں توحید کا بوٹا لگا، اور جہاں نہیں گیا وہاں اندھیرا ہے آج تک، وہی شرک کا زور ہے۔ جہاں مولانا حسین علی کا کوئی مرید، کوئی شاگرد نہیں گیا، مولانا حسین علی مفسر قرآن ہے، مولانا حسین علی اعلیٰ درجے کے فقیہ ہے، مولانا حسین علی کا تصوف میں اعلیٰ مقام ہے، مولانا حسین علی حدیث کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن مولانا حسین علی کا سب سے بڑا کمال
اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے قصے اور کہانیاں سننے والوں کا ذہن رب کے قرآن کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ مولانا حسین علی کا کمال تھا۔ لوگ قصے سنتے تھے، کہانیاں سنتے تھے، انہوں نے کہا قصے کہانیاں نہیں، رب کا قرآن۔ تسی تھک گئے ہو لگتا یار۔ میں چاہتا تھا میں تھوڑے سے توحید کے دو بول جاتا، توحید کے دو بول جاتا، میری روٹی بھی حلال ہو جاتی۔ جیڑی من نے کھوائی ہے بڑی چنگی روٹی کھوائی، تسی تے حالے کچھ نہیں کھادا، نہیں کھادا تے بولو تے صحیح۔ وہ اب سارے موضوع تو نہیں ہو سکتے، یہ تو آ گیا نا، اسی ضمن میں آ گیا۔ مدارس نے کیا دیا؟ لوگ قصے بیان کرتے تھے، لوگ کہانیاں سناتے تھے، لوگ جھوٹے واقعات سناتے تھے۔ بارات جا رہی تھی، بوڑھی نے نیاز نہیں دی، شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا، انہوں نے پوری بارات کا بیڑا غرق کر دیا، ساری بارات دریا میں ڈوب گئی۔ پڑھی پڑھائی قوم ہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ جی، بزرگ ہوندے ہی ہو میں جڑے بیڑے غرق کرن۔ بزرگوں کا وصف یہی ہے کہ وہ بیڑے غرق کرتی ہیں۔ اتنی حد تک تو چلو خیر تھی، آگے سے خطیب نے کہا 12 سال کے بعد پیران پیر نے براتیوں سمیت بیڑا تار دیا، بیڑا بھی باہر براتی بھی باہر۔ لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ، بزرگاں چ بڑی طاقت ہے جی، بیڑے ڈبو بھی دینے نے بیڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا کی قسم، کبھی کبھی اس طبقے میں کوئی ماسٹر، کوئی پروفیسر، کوئی کالج کا لڑکا، سکول کا لڑکا، بھورے جتنا عقل کوئی نہیں۔ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید۔ میں نہ کرتا ہوں تواڈے کوئی بھی بندے دا پتر نہیں، تواڈے ایک بھی بندے دا پتر کوئی نہیں جو اٹھ کے کہے مولانا بیڑا غرق ہو گیا، براتی بھی غرق ہو گئے۔ 12 سال کے بعد بیڑا تار دیا۔ یہ جو غرق ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، ان کی جو بیویاں پیچھے تھیں انہاں عدت گزار کے اگے نکاح کر لے۔ یہ تے مر جو گئے، ڈوب جو گئے، انہوں نے آگے نکاح کر لیے۔ 12 سال تو بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے۔ انہاں آکھیا اے بیویاں ساڈیاں نے، انہاں آکھیا تساں مر کھپ گئے ہو، کتھوں نکل کے آئے ہو، اے تے ساڈیاں نے۔ مولوی جی یہ تو چنگا بھلا رولا پہ ہونا، پھر گل تھانے گئی ہونی ہے۔ اے بیوی کس نو یؤمنون بالغیب، جو خطیب نے کہا، مولوی نے کہا آمنا و صدقنا۔ آپ میں سے کسی نے حافظ الداس صاحب کا نام سنا؟ دیکھا بھی ہے کسی نے؟ دیکھا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے، محفل کے آدمی تھے، اور حضرت شیخ القرآن شاہ جی والد صاحب ان کو وہ لطیفے سناتے، واقعات سناتے، یہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ہم چھوٹے تھے اس وقت۔ بابا لداد نے ایک دن بات سنائی کہ ہم گجرات سے آگے شیخ القرآن میں شاہ جی جا رہے ہیں، واپسی پہ جمعرات کا دن ہے، واپسی پہ تھوڑا سا دریائی راستہ تھا، کشتی میں سفر کرنا تھا۔ ہم تینوں کشتی میں بیٹھ گئے، ناموافق ہوا چلی، لہریں اٹھیں اور کشتی ڈاماڈول ہوئی تو کشتی کے لوگ جو تھے نا وہ بغداد کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ بابا لداد کہتا ہے کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں بھی کھڑا ہو گیا، میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ بغداد کی طرف اور میں۔ انہاں کیا بابا تن کیے، ہم بغداد کی طرف، تو ادھر۔ میں آکھیا آج جمعرات ہے، شیخ القرآن جمعہ پڑھانا پنڈی، شاہ جی پڑھانا گجرات، میں بھی پڑھانا گجرات دے کسی پنڈ۔ ایو جی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تئی کڈھے۔ نہیں سمجھی ہوئی، نہیں سمجھی ہوئی۔ ایو جی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تک کڈھے۔
ڈھیر جس نو تساں آواز مارن لگے ہو اس دی عادت میں جاننا، اے پہلے 12 سال بڑھیندا نے، اس تو بچو 12 سال غرق کرتا ہے پھر نکالتا ہے۔ لوگ کشتیاں، بیڑے، غرقابی، پھر بچ جانا، یہ سنا رہے تھے واقعات۔ مولانا حسین علی نے کہا آ قرآن کے قریب آ، قصے چھوڑ قرآن کے قریب آ، کہانیاں چھوڑ قرآن کے قریب آ، کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے۔ بولو تو صحیح یار، اور موحدو بولو تو صحیح یار۔ اور جب اللہ کی توحید بیان ہوا نا خوش ہوا کرو، خدا دی قسم ہے جب توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ مچھر نہ پایا کرو جب توحید بیان کر کے بندے نو ڈر آوے بیان ہی بیٹھے بندے، خوش ہوا کرو توحید بیان ہو رہی ہے۔ کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے، کشتی گرداب میں آئی، ناموافق ہوائیں چلی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن دازی کرو، قرآن دازی کی گئی، نام نکلا حضرت یونس کا۔ اچھے بندے تھے، کہا نہیں دوبارہ قرآن دازی کرو، دوبارہ قرآن دازی کی، نام پھر نکلا حضرت یونس کا۔ تیسری بار قرآن دازی ہوئی، نام پھر نکلا حضرت یونس کا۔ یہاں بندیالوی پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے یار، میں اردو تے بڑے جملے آکھے نے، یہ پنجابی چکھنا چاہنا یار، نہیں سننا چاہتے ہو؟ زور سے بولو ذرا۔ تیسری بار جب قرآن نکلا گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیئے، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیئے، پیغمبر نو کشتی چ کڈھو، کشتی بچ دیئے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اور لوگوں کشتیوں کا دبانا اور پار لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے، ورنہ جس کشتی میں اللہ کا پیغمبر بیٹھا تھا، جس کشتی میں زندہ پیغمبر بیٹھا تھا وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی۔ دینی مدارس نے مولانا حسین علی دیا، دینی مدارس نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دیا تھا۔ تو لے کے تو آ، تیرے پاس کیا ہے؟ پیٹ، پلیٹ، سٹیج، چوتھی شاہی کوئی نہیں۔ تو مقابلہ کرے گا علماء دیوبند کا، اور یہ دنیا کی یونیورسٹی میں پلے ہوئے لوگ یہ مقابلہ کریں گے علماء دیوبند کا؟ ہر حاکم سے ٹکر لینے والا ہے غلام اللہ خان، ہر تحریک کی قیادت کرنے والا ہے غلام اللہ خان، ہر تحریک کے لیے اپنے مدرسے مسجد کو وقف کرنے والا ہے غلام اللہ خان، پیسہ لٹانے والا ہے غلام اللہ خان۔ دینی مدارس نے ہیرے پال کے لوگوں کو دی، بڑے بڑے خطیب دی۔ کسی کے پاس ہے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب؟ کسی کے پاس ہے محدث مولانا انور شاہ کشمیری جیسا؟ کسی کے پاس ہے مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ جیسا؟ انشاءاللہ اس مہنگائی کے دور میں تم جو لوگ ہو نا، جو شہری لوگ بیٹھے ہو، شہری لوگ، تم جامعہ حقانیہ کو سال کے بعد اگر 10,000 دیتے تھے نا، تسی ہون بھی 10,000 ہی دیندے ہو، تم 10,000 ہی دیتے ہو۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے 4 گنا، خرچ ہوتا ہے 40,000، تم دے رہے ہو، تم اسی پہ کھڑے ہو۔ نہیں، مدارس کے لیے بڑا مشکل اس کا ٹائم وقت ہے۔ میں خود مدرسہ چلا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم کس طرح چلا رہے ہیں، کتنی تنگی ہوتی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ عشر وہی کھڑا ہے، اور مہنگائی 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن ان کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، ہر 1 تاریخ کو میں 9 لاکھ روپیہ نکال کے ناظم کے حوالے کرتا ہوں، صرف تنخواہوں کی مد میں،
تنخواہیں اور بچوں کے وظیفے، کھانا پینا اس کے علاوہ، علاج معالجہ اس کے علاوہ، بجلی کے بل اس کے علاوہ، گیس کے بل اس کے علاوہ، مطبت کا خرچہ اس کے علاوہ، وہ تو اور ہے 9 لاکھ یوں اٹھا کے دینے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں ان کا مجھے پتہ نہیں، جتنی رقم وصول ہوتی ہے نا میں بغیر گنے ایک تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، بغیر گنے تھیلے میں ڈال دی، اسی سے نکال کے دیتا چلا جاتا ہوں، وہ تھیلا ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر میں سوچتا ہوں، میرا عقیدہ نظریہ بنتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا یہ کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، اور پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ اگر پاکستان کے لوگ یہ نہ چاہتے ہمیں زکوٰۃ کیوں دیتے، ہمیں عشر کیوں دیتے، ہمیں قربانی کی کھالیں کیوں دیتے، صدقات کیوں دیتے؟ پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے، یہ قائم رہیں گے تو دین کی بہار قائم رہے گی، یہ قائم رہیں گے تو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے آئیں گے، کلمہ سکھانے والے آئیں گے، جنازہ سکھانے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا